السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے درست تلاوت کرنا قرآن مجید کا حق ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کا قرآن کریم پر غیر متزلزل ایمان ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت اور وابستگی ہر مسلمان کا ایک دینی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ عقیدت کے مختلف مظاہر معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں ختم قرآن کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے، تو کہیں قرآن کریم کو گھر اور کاروبار کی جگہ خیر و برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ مختلف معاشرتی مسائل میں اس سے کسب فیض کے مختلف طریقے رائج ہے۔ مثلا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے۔ الغرض اپنے اپنے ظرف اور حالات کے مطابق لوگ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت، محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت، محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت، محبت اور وابستگی کے یہ جذبات اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم کا نزول صرف ان امور کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے اہم حقوق ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں قرآن کریم پر ایمان لانا، اس کی درست تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے احکام پر عمل پیرا ہونا، قرآن کریم کی تبلیغ اور تنفیذ کے لیے کوشش کرنا شامل ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں قرآن کے صرف ایک حق یعنی تلاوت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے دل میں سرور اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اور سکون قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے دلوں پر اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ ٹہر ٹہر کر خوش الحانی سے تلاوت کی جائے، الفاظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ سننے والا بھی سمجھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تلاوت کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو تیز تیز رواں دواں نہ پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو۔ کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائے، کہیں اس کی غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو، کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ قرأت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ پیارے بھائیوں، احادیث مطہرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا معمول بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست تلفظ اور خوشرحانی کے ساتھ ٹہر ٹہر کر تلاوت کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب بھی ہے اور روح کی غذا بھی۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ترتیل و تجوید کے ساتھ کی جائے۔ اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں طلب علم کوئی معیوب بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت شد و مد کے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سنایا اور اللہ اور الرحمن اور الرحیم سب کو مد کے ساتھ پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا منقول ہے، وہی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تصحیح کی تلقین بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ اس نے تلاوت میں کسی جگہ غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی رہنمائی کرو۔ قرآن کریم کی درست تلاوت کے لیے تجوید کی ضروری قواعد سے آگاہی از حد ضروری ہے تاکہ کہیں حروف کی تبدیلی کی وجہ سے معانی و مفاہیم کی تبدیلی واقع نہ ہو جائے۔ اسی طرح معنی و مفہوم کی تبدیلی کبھی بیجا وقف کرنے یا بلا ضرورت ملا کر پڑھنے کے نتیجے میں بھی واقع ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سورہ مزمل آیت نمبر 4 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لغت کی رو سے ترتیل کے معنی ہے واضح اور صاف پڑھنا، اور شریعت میں ان چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ترتیل ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے تاکہ حرف کی آواز دوسرے سے بالکل جدا رہے، اور طا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ظا ادا نہ ہو۔ وقوف یعنی تلاوت قرآن کے دوران رک جانے اور ٹھہرنے کی رعایت تاکہ وصل و قطع حروف ایک دوسرے سے ملانے اور نہ ملانے کا عمل بے موقع ہو کر کلام کے مطلب میں تبدیلی کا باعث نہ ہو۔ آواز کو ذرا بلند کرنا تاکہ قرآن کے الفاظ زبان سے کان تک اور وہاں سے دل تک پہنچ کر دل میں شوق اور خوف کی کیفیت پیدا کرے۔ اس لیے کہ تلاوت سے غرض یہی ہے اپنی آواز کو عمدہ بنانا تاکہ اس میں درد مندی پائے جائے اور دل پر جلدی اثر کرے۔ تشدید و مد کا ان کے موقعوں پر پورا لحاظ رکھنا، کیونکہ ان دونوں سے کلام الہی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دوزخ کے اور عذاب کے خوف کی اور جنت اور اس کی نعمتوں کے شوق کی آیتیں پڑھے یا سنے تو وہاں ذرا ٹھہرے اور دوزخ سے پناہ مانگے اور جنت کا سوال کرے، اور جن آیتوں میں دعا کا یا ذکر کا حکم ہو تو کم از کم ایک مرتبہ اس ذکر اور دعا کو زبان سے پڑھ لے، جیسے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ گویا قرآن صحیح پڑھنے کے لیے مقررہ اصولوں کے مطابق قرآن کی قراءت غور اور توجہ سے سنے اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ الغرض قرآن کریم کی درست تلاوت نہ صرف باعث اجر و ثواب ہے بلکہ ہر مسلمان پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی درست تلاوت کے اصول سیکھے اور ان اصولوں کے مطابق
قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔